أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
يؤخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک ممتاز قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اس سلسلے کا جسے ہم رحمتوں کا سلسلہ کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں اس سلسلے کا جسے ہم برکتوں کا سلسلہ کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں اس سلسلے کا کہ جس سلسلے کو ہم پیار کا، الفت کا، محبت کا، عطاؤں کا سلسلہ کہتے ہیں. اور آغاز کرتے ہیں اس سلسلے کا جسے ہم رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات کہتے ہیں. یعنی آج سے انشاءاللہ میرا آپ کا ساتھ ہوگا، زندگی شرط ہے پورے رمضان، اور ہم کوشش کریں گے کہ علماء کرام کی حسین سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ نعت خوانی کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور توصیف کریں. ہم کوشش کریں گے کہ کچن میں حسین سے، خوبصورت سے، پیارے پیارے سے پکوان آپ کے سامنے جو ہے بنا کر پیش کریں. اور ہم کوشش کریں گے کہ پیاری سی شخصیات جو کہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں. لیکن ایک بات ناظرین، میں اس سے قبل کے ظاہر ہے چونکہ آج وقت بڑا سمٹ گیا ہے اور بہت سی باتیں آج ابتدا میں آپ سے کرنی تھی، لیکن میں اپنی تمام تر باتیں اپنے گیسٹ کے اوپر چھوڑتا ہوں. ایک بات صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں، چونکہ رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل کر دیا کہ یہ جو سانسوں کے درمیان کی کوارڈز ہیں ناظرین، یہ ابھی بھی چل رہی ہے. یعنی یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ سانسیں ٹوٹی نہیں ہیں. ہم گناہ گاروں پر اللہ نے ایک بار پھر کرم کر دیا کہ وہ رمضان، وہ ماہ غفران، وہ ماہ رحمان، وہ ماہ رحمت، وہ ماہ مغفرت، وہ ماہ نجات، جس کی تمنا خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کا انتظار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، آج وہ رمضان ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہے. اس دعا سے اس رمضان کی ابتدا کیجئے گا. امت پر بھی افتاد ہے، پاکستان پر بھی افتاد ہے. بہت مسائل ہیں اس وقت ناظرین، بہت مسائل ہیں جس کا میں اظہار یہاں کر نہیں سکتا. بے انتہا مسائل ہیں. یعنی ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکال دے، اس مشکل وقت کو امت مسلمہ پر اور پاکستان پہ آسان کر دے. کیونکہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ناظرین، وہ نہیں ہو رہا جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا نہ کرے اگر ویسا ہو جائے تو پھر صورتحال بڑی مختلف ہوگی. لیکن وہی بات ہے کہ دعاؤں کے در کھلے ہوئے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے طلب کریں کہ یا اللہ امت پر بھی عافیت کر دے، کرم کر دے، اور اس پاکستان پہ بھی اپنا کرم کر دے. آغاز کرتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. بائیں جانب سے آغاز کروں، اپنے دل کی جانب سے، میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین، اس پروگرام کا انشاءاللہ مستقل حصہ رہیں گے. محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. رمضان کی بہت بہت مبارکباد. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز علمی اور روحانی شخصیت ہے، اور ہمارے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم، اور آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. میرے دائیں جانب ناظرین کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، شوبز کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، حسین سے کپڑوں میں حسین سی گفتگو کرتے ہیں، میٹھی سی گفتگو کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے
وہ زبان و بیان عطا کیا ہے. جناب ڈاکٹر عمر عادل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. خوش آمدید. السلام علیکم جی, اور آپ کو بھی بہت بہت رمضان کی مبارکباد. آگے ناظرین جو شخص تشریف فرمائے وہ یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کا حوالہ ہے, ممتاز شناخت ہے, میرے بہت پیارے دوست ہیں, بڑی میٹھی آواز کے مالک شناخت جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرمائے. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم, رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور آخر میں ناظرین کچن سیگمنٹ, یعنی یوں کہیے کہ کچن کے محاذ پر تشریف فرما ہیں محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ, جو روز بڑے بہترین سے کھانے پکائیں گی, زبردست پکوان پکائیں گی, اور انشاءاللہ جو ایک تجسس ہے وہ مزید آپ کے اندر پیدا کریں گی افطار کے وقت. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم جی, اور آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. تو میرا خیال ہے کہ لیڈی فرسٹ آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں, اور آپ چونکہ ظاہر ہے کچن کے محاذ پہ موجود ہیں, تو میرا خیال ہے یہ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں وہ سب یہ سننا چاہیں گے کہ آپ بنانے کیا جا رہی ہیں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فرسٹ رمضان ہے, تو میں آج بنانے جا رہی ہوں چکن سپرنگ رول ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میٹھی چنا چاٹ ہے, اور اس کے جو ڈرنک میں بنا رہی ہوں کیوی لیمنیڈ ہے, اور اسی کے ساتھ ہم سبروسو کے نگٹس کو فرائی کریں گے, اور اپنا جو کھانا کوک کریں گے وہ ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر کریں گے. تو چکن بتائیے کیسے یہ ساری چیزیں ترتیب پائیں؟ جی بالکل. چکن سپرنگ رول میں ہم ابلا ہوا چکن لیں گے جو ہم نے سبروسو کا لیا ہے, 2 کپ آلو بوائل لیں گے, 2 عدد گاجر کٹی ہوئی لیں گے, 1 کپ شملہ مرچ لیں گے, 1 کپ نمک, 1 کھانے کا چمچ کالی مرچ لیں گے, 1 کھانے کا چمچ سویا سوس, 4 کھانے کے چمچ ہری پیاز کٹی ہوئی, 1 کپ میدا, 1 کپ پانی لیں گے حسب ضرورت. جو رول شیٹ ہے وہ ہے 1 پیکٹ, اور ڈالڈا کوکنگ آئل ہے تقریباً حسب ضرورت لیں گے جس میں ہم نے فرائی کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ لیں گے موزریلا چیز. ہم نے ساری ویجیٹیبلس کو اور چکن کو بوائل کر کے کوک کر لینا, فرائی کر لینا ہے. فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم نے رول پٹی کے اندر رول کر کے ہم نے ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر اس کو فرائی کر لینا ہے. جو ہماری سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے میٹھی چنا چاٹ. اس میں ہم سفید چنے ابلے ہوئے لیں گے تقریباً ½ kg, پانی لیں گے حسب ضرورت, نمک لیں گے 1 کھانے کا چمچ, بیسن لیں گے 1 کپ, فوڈ کلر لیں گے 1 چٹکی, چاٹ مسالہ لیں گے 2 کھانے کے چمچ, لال مرچ پاؤڈر لیں گے 1 کھانے کا چمچ, لال مرچ کٹی ہوئی لیں گے 1 کھانے کا چمچ, بھنا ہوا زیرہ لیں گے 1 کھانے کا چمچ, خشک دھنیا پاؤڈر لیں گے 1 کھانے کا چمچ, املی کا پلپ لیں گے 1 کپ, پیاز ٹماٹر اور سبز مرچ کٹی ہوئی ½ کپ, سبز دھنیا لیں گے حسب ضرورت, ابلے ہوئے آلو لیں گے کیوب میں کٹے ہوئے 2 کپ, دہی لیں گے 2 کپ, پاپڑی لیں گے اس کے اوپر گارنش کے لیے 2 کپ, اور اسی کے ساتھ ہم پکوڑیاں لیں گے اس کے اندر ڈالنے کے لیے تقریباً 2 کپ. اور ہم نے آلوؤں کو اور پکوڑیوں کو بوائل کر کے ہم نے اس کے بعد اس میں دہی میں ایڈ کرنا ہے, اور جتنے بھی مسالے ہیں اس میں مکس کر کے, اور اینڈ پہ جتنی ویجیٹیبلز ہیں اس کے ساتھ ہم نے مکس کر کے سرو کر دینا ہے. اور ہماری جو تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے کیوی لیمنیڈ. اس میں ہم کیوی لیں گے 4 سے 6 عدد, لیمن لیں گے 2 عدد, چینی لیں گے 4 کھانے کے چمچ, آپ چینی کی جگہ پہ شہد کو بھی یوز کر سکتے ہیں, پانی لیں گے 2 گلاس, برف لیں گے حسب ضرورت, اور پودینے کے لیں گے چند پتے. ان سب کو ہم نے بلینڈر میں ڈالنا ہے, اچھے سے بلینڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کو سرو کرنا ہے. اچھا ذرا ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیجئے کیا چیزیں بنانے جا رہی ہیں آج آپ؟ جی آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن سپرنگ رول ہیں, میٹھی چنا چاٹ ہے, اور اسی کے ساتھ کیوی لیمنیڈ ہے, سبروسو کے ہم نگٹس کو فرائی کریں گے, اور ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر ہم اپنی ساری جو چیزیں ہیں اس کو فرائی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس دوران ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر غذائیات محترمہ زینب گونل صاحبہ. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, اور آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. ڈاکٹر صاحب بہت تجسس سے آپ تمام چیزوں کو سن رہے تھے, اور ایک بھینی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ تھی. 2 جملے اگر آپ کی طرف سے نہیں آئے, کیونکہ آپ کھانے کے شوقین بھی ہیں اور پکانے کے شوقین بھی ہیں. بے انتہا زیادہ, مگر میں ایک چیز سمجھتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں ایسی آزمائش ہمارے سامنے کر دی. میرے بزرگ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اب کتنا ہی اپنے پہ ضبط کریں, رال ہلکی سی ٹپکی ضرور ہوگی مگر اشتہا ضرور پیدا ہوگی. آپ نے ابتدا میں واقعی ہمارے لیے, اور مہوش نے وہاں سے بڑے ہمارے دل پہ حملہ کیا ہے. عرض صرف یہ کرنی ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں آپ کو. سر میدے پہ بھی حملہ کیا ہے آپ نے, میدے پہ بھی حملہ کیا آپ نے تو کروایا ہے, تو آپ شریک مجرم ہیں. آپ میں آپ کو بتاؤں, بات صرف اتنی ہے کہ ایک میں بات ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں, ہر مذہب میں معاشرت مختلف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یقین کیجئے کہ آپ نے اس وقت پرنس کوٹ پہنا ہوا ہے, یہ حجاز کا لباس نہیں ہے, مگر آپ مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, عاشق رسول ہیں. حضور والا اسی طرح معاشرت ہے کھانے کی میز پہ اور ضیافت افطار کے اوپر. میرا ہمیشہ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مکمل وہ چیزیں نہیں بنا سکتے جو اس وقت میری سرکار کھاتے تھے, تو کم از کم ابتدائی افطار کے جو چند چیزیں لقمے وہ لیتے تھے اسے سنت سمجھ کے, چیز سمجھ کے آپ کیجئے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے عمدہ چیز آپ سے بہتر کون جانتا ہے, میری سرکار نے کھجور کو پسند فرمایا, ٹھنڈے پانی کو پسند فرمایا, دودھ کو پسند فرمایا, اور ویسے بہت ساری چیزوں کو پسند فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. آخری ایک بات اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں,
میں اچھی طرح اپنے بچپن کو جانتا ہوں. میں ماؤں کو آج کل یہ کہتا ہوں آپ لوگ بھول گئی ہیں کہ بچوں کو شروع میں عشق محمدی سے کیسے متعارف کروانا ہے. میں قسمیہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں بہت چھوٹا تھا جب میری والدہ ہمیں کھانا دیتی تھیں. وہ ہمیشہ پیالے میں روٹی توڑ کے رکھ دیتی تھیں اور اوپر جو سالن پکا ہوتا تھا شوربے سمیت ڈال دیتی تھیں. اور مجھے پہلی دفعہ سرید نام کا پتہ چلا اپنی ماں سے. اور ماں سے جو چیز پتہ چلے بس وہ ہمیشہ رہتی ہے، بائی ڈیفالٹ رہتی ہے. آپ یقین مانیے کھانے کا تو لطف آئے گا اپنی جگہ، آپ کو سننے کا بڑا لطف آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ غذا جو ہے باقاعدہ منتقل ہو رہی ہے. اچھا جی الحاج صاحب کیا سنانے والے، کہاں سے؟ آج ٹرانسمیشن پہلی ہے اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت سیاست کی جو صورتحال ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بس اس ملک پہ اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اس ملک کے مفاد میں سوچنے کی توفیق عطا کرے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا حسین سا موقع ہے. اللہ کرے کہ یہ جو رمضان المبارک کی برکتیں ہیں ناظرین، یہ ہماری پوری قوم کو نصیب ہوں، بلکہ پوری امت مسلمہ کو نصیب ہوں. جو صورتحال ہوئی ہے میں پھر عرض کروں کہ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں بہتری فرمائے. مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں. میں اصل میں دل تو بہت کچھ باتیں کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے لوگوں کو ہمیں یہ بتانا بھی ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. آغاز قرآن پاک سے کرتے ہیں. یہ بتائیے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، اور قرآن نے جتنا کیٹیگوریکل رمضان المبارک کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے، میرا خیال ہے یہیں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے روزوں کی فرضیت پر متعدد آیات اتاری ہیں. مختلف جہتوں سے اس کے فوائد، اس کے مقاصد، اس کے انسانی نظریات اور انسانی افکار اور انسانی احوال پر مترتب ہونے والے اثرات بھی بیان کیے تاکہ بندہ روزے کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کو سمجھ سکے. بالکل ٹھیک ہے. مثلاً ایک ہی آیت میں انسانی نفسیات کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے کس طرح روزے کی فرضیت کا بیان کیا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا. پہلے تو بندہ مومن کو صاحب ایمان کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی فرمائی. واہ. کہ تو وہ ہے جس کو رب نے ایمان والا قبول کر لیا. واہ. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نیا کام تم نہیں کر رہے. سبحان اللہ. یہ تمہارے پر گراں بھی نہیں گزرے گا. یہ ایسا کام نہیں ہے جو انسانی کیپیسٹی سے باہر ہو. تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، انہوں نے بھی رکھے. مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی اور پرہیزگار اور پاک باز نفیس انسان بن سکو. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جس کے ضمن میں ہم روزے کی اہمیت ایک اور پوائنٹ آف ویو سے سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ انسانی خصوصاً مسلم سوسائٹی کو کیسے پیوریفائی کرتا ہے. مثلا دیکھیں روزہ کہتے کسے ہیں؟ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام. یہ ایک ظاہری تعریف ہے. ظاہری. اب اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانا بھی حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، میاں بیوی کے ریلیشنز بھی حلال جائز ہو رہے ہیں. اللہ کے کہنے پر بندے نے حلال کام چھوڑ دیے. تو جس مالک کے لیے تم نے روزہ رکھ کر حلال چھوڑ دیا وہی تمہیں حکم کر رہا ہے سارے حرام بھی چھوڑ دو، بددیانتی چھوڑ دو، کسی کو اذیت دینا چھوڑ دو، مسلم انسانی سوسائٹی کے ایک بہترین فرد بن جاؤ. تو روزہ دراصل اپنے ضمن میں جہاں نظریاتی پختگی لاتا ہے، اللہ پر ایمان کی واضح دلیل بنتا ہے، وہیں پر یہ انسان کو پاک باز بناتا ہے، اس کو اتنا نفیس بناتا ہے کہ اس کی فرد اور اس کی شخصیت
بہت سارے عیوب سے منزہ اور مبرہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں اب نظامی صاحب ذرا آپ سے استفادہ کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے, اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور ظاہر ہے جہاں قدمین شریفین پڑ جائیں وہ جگہ تو صحابہ کرام کے لیے جنت سے زیادہ افضل, بے شک و شبہ, وہ اسی اتباع میں ظاہر آگے بڑھا کرتے تھے. تو جو سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتلایا وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پیمانہ کافی ہے کہ میرے سرکار آپ کے سرکار اس مہمان کا انتظار فرماتے ہیں. بتائیے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار یوں فرمایا کرتے تھے جیسے کسی محبوب ہستی کا انتظار ہوتا. ظاہر ہے یہ اوقات میں اور مہینوں میں یہ پیامبر الہی ہے یہ مہینہ, اور اس کی جو برکات ہیں خود قرآن کریم میں اور اسوہ حسنہ میں بیان ہوئی ہیں. میرا جنید صاحب ایک خیال یہ ہے, اور اس پر میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, بلکہ شاید جزو ایمان ہو یہ بات. ہم تو ویسے ہی آپ پہ کنسنسس رکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے محبت فرمائی اور جنہیں اپنے ساتھ خاص نسبت عطا فرمائی ہے, ہر وہ چیز روئے زمین کی ہمارے لیے بہت ہی محترم. اللہ اکبر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو جو خصوصی امتیازی توجہ اور عنایت کی نظر سے دیکھا ہے جی وہ بہت ہی مختلف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی مزاج شناس رسول تھا نہیں, 100%. چنانچہ ان کی مبارک زندگیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا استقبال, اس کا انتظار, اور رمضان المبارک میں اپنے اعمال پر ایک خصوصی نظر, یہ بہترین ایک خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے. جنید صاحب, ہم زندگی میں نا اپنے معمولات کے ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. بھلے ہم جو فرائض الہی ہیں اپنی بساط کے مطابق وہ بھی ادا کر رہے ہوں اور اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کی بھی کوشش کر رہے ہوں, بئیں ہما بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بہت شعوری طور پر یہ محسوس کر کے کہ اب یہ کچھ ایک وقت ہے ایسا, کچھ ایام ہیں ایسے, ایام معدودات ہیں کہ ہم نے وہ سارے کام بھی انجام دینے ہیں اور نیت کر کے خالص خدا کے لیے ہونا ہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. یہی وہ جو تتقون ہے نا, جی لعلکم تتقون, جی وہ جو تقوی ہے وہ تقرب الہی کا ایک زینہ ہے. چنانچہ اعتکاف اسی میں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت حسنہ ہے جو آپ نے کبھی ترک نہیں فرمائی. ٹھیک. اعتکاف بھی یہی ہے کہ آپ اپنے معمولات سے تبتل اختیار کریں خدا کی طرف, اس کے تقرب کے لیے, اور اس میں ایک خود احتسابی بھی ہے. یعنی میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اس پورے سال میں ایک طرح سے یہ سیلف آڈٹ آپ کہہ لیجئے. بالکل ٹھیک ہے, سیلف انالیسس کا جی ہاں بالکل, کہ جی میں نے کیا کھویا کیا پایا, اور جو اعمال میں وہ ایک معمول کے مطابق کر رہا ہوں یا ان کی حکمت اور ان کی روح سے بھی آگاہ ہوں. وگرنہ خدا تو فرماتا ہے کہ جی مجھے قربانی, مثلا قربانی بہت ہی محبوب سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, حضرت ابراہیم کی مناسبت سے. اس میں خدا نے فرمایا ہے کہ جی مجھے خون نہیں چاہیے, ان قربانیوں کا گوشت نہیں چاہیے, میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی ہوئی جس کے لیے مجھے کھالیں چاہیے, ٹھیک ہے, مجھے چاہیے تقوی, مجھے صرف نیت کا اخلاص چاہیے. تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ جو عمل میں اور اعمال میں اخلاص ہے. اچھا, یہ وہ مہینہ بھی ہے جناب کہ ہمیں اپنے ارادوں پر اور اپنی خواہشوں پر اور اپنی نیتوں پر بھی وہ چیک رکھنا ہوگا جو حضرت فرما رہے تھے اللہ نے مقرر کیا ہے کہ آپ نے کھانے سے بچنا ہے, پینے سے بچنا ہے, اور دیگر جو چیزیں رکی ہوئی ہیں جو حلال. بالکل ٹھیک ہے. فرض کر لیجئے کہ میں سارے کام معمول کے مطابق انجام دے رہا ہوں, درست, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے پیش نظر روح سیام نہیں ہے تو پھر میں بھوکا ہوں, محض میرے حصے میں بھوک اور پیاس آئے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, روح سیام کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ بڑی اہم ترین بات ہے, اور میرا خیال ہے یہی سارا وہ عقدہ اور نقطہ ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور جس کو کھولنا بھی ضروری ہے, کیونکہ رحمت کا دروازہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں عطا کر دیا ہے. اب یہ جو شعور کی چابی ہے یہ ہمارے پاس ہے, بالکل ہمارے پاس, اس کو ہم الرٹ نہیں کر رہے ہوتے, ایکچولی اس کو نہیں لگا رہے ہوتے. بالکل. اس میں ایک سارے اسلامی معاشروں میں میرا خیال ہے ایک اجتماعی المیہ کہہ سکتے ہیں ہم, کہ دیکھیے مسجدوں کی تعداد میں اضافہ ہے الحمدللہ, مدارس کثیر تعداد میں بن رہے ہیں, علماء کرام اپنی تصانیف اور تقاریر کے ذریعے ہماری اصلاح کر رہے ہیں,
لیکن کیا ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرے کے خد و خال کا حامل ہے یا نہیں؟ درست. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں ایگزیکٹلی تو وہاں کوئی گیپ ہے. ہاں وہ جو خلا ہے ہمارے قول اور فعل میں یہ چیزوں کو رسمیات بنا دینے وہاں پہ کھلا تضاد ہے, وہاں پہ کھلا تضاد ہے. یہ مسئلہ ہے. بالکل گفتگو کرتے ہیں اس پہ. اچھا جہاں یہ ظاہر ہے اسپریچول حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی اوور آلنگ کرنی چاہیے, میرا خیال ہے وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ غذائی حوالے سے بھی ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ رمضان آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جہاں ظاہر ہے ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں وہاں پر کھانوں کا ایک انبار ہمارے دسترخوان پہ ہونا چاہیے. بہت آسان سا سوال ہے اور سادہ سا سوال ہے اور سادی سی باتیں لوگوں کو سمجھائیے. افطار کا موقع ہے, افطار ہمیں کس لیول کی کرنی چاہیے؟ جیسے پہلے بات ہوئی کہ سیلف انالیسس کرنا ہے کہ آپ کیا تھے, کیا ہیں, آپ نے اپنے دین میں اپنے میں کیا بہتری لائی, نماز قرآن آپ نے بڑھا لیے. تو کھانا جہاں ایکسیس میں آپ کھا رہے تھے, پورا دن کھاتے چلے جا رہے تھے, اب وہاں صرف 2 ٹائم آپ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ان 2 ٹائموں میں وہ سارے دن کا کھانا آپ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ 24 گھنٹوں کا کھانا آپ جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے یا 9 گھنٹوں میں آپ وہ پورا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ کی باڈی جو ہے وہ اس چیز کو اڈیپٹ نہیں کر پاتی کہ آپ نے 17 گھنٹے بھوکا رہے اور اس کے بعد آپ نے فوراً سے اٹیک کر دیا بہت سارے میٹھوں کا, بہت ساری فرائیڈ چیزوں کا, بہت ساری ایسی خوراک کا جو سامنے پڑی تو ہوئی تھی, آنکھوں کو تو وہ اچھی لگتی ہی ہے لیکن ہمارے معدے کو وہ اس ٹائم پہ بالکل اچھی نہیں لگتی. حضرت پکوڑوں کو ضرور شامل کیجیے گا. بالکل پکوڑے جتنی بمبارڈمنٹ اس کی طرف سے ہوتی ہے. زید صاحب ایک درخواست ہے کہ یہ ہم ان کے احکام کی تعمیل کریں گے, لیکن اگر آج کی افطاری کو اس سے مستثنا قرار دے دیں تو اچھا ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے. ڈاکٹر نظامی صاحب کی جملے آپ سمجھ رہی ہیں, یہ سنہری حروف سے لکھے جانے والے ہیں. نظامی صاحب یہ فرماتے ہیں آج کی افطاری کو مستثنا کر دیجیے اس سے آپ. ہمارا مسئلہ لیکن حضرت پکوڑوں پہ ضرور بات کیجیے. بالکل ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم آخری 4-5 دن اس لیے کھاتے ہیں کہ پھر تو روزے آ جانے ہیں, میں نے کچھ نہیں کھانا. ٹھیک. پہلے 2 روزے ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ میں نے آج پورا دن روزہ رکھا تو میں خود کو ٹریٹ نہ دوں, ہم نے وہ چیز میں گزار دی. پھر آگے ہم خود کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور ہم کھاتے چلے جاتے ہیں, جبکہ رمضان کے اینڈ پہ ہم 10 سے 12 کلو گین کر چکے ہوتے ہیں اور پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہمیں ملے جو کوئی جادو کرے ہم پہ اور وہ 12 کلو ہمارا واپس چلا جائے. اچھا یہ کیا مطلب, یہ میں حقیقت اس بات کو میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے آخر میں جب ہم اپنا وزن تولیں کھڑے ہو کر تو ہمارا وزن کم ہونا چاہیے. رمضان کے آخر میں ہمارا وزن بڑھ جایا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم اوور ڈائٹنگ کرتے ہیں, اوور ایٹنگ کرتے ہیں. یہی اوور ڈائٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ایکسیس ایٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ہماری طرف سے. وہ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہی ہم نے روزہ افطار کیا, ہمارے دسترخوان پہ جہاں فار ایگزامپل میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں, میرے آگے کھجوریں بھی ہوں گی, شربت بھی ہوں گے, دودھ سوڈے بھی ہوں گے, یا ڈفرینٹ قسم کے میٹھے جو ہیں وہ شربت 4-5 قسم کے ہوں گے. اس کے بعد فروٹ چاٹ بھی ہوگی, دہی بڑے بھی ہوں گے. اس کے بعد جیسے پکوڑے کی آپ نے بات کی, پکوڑے بھی ہوں گے, چلے حضرت پکوڑا ہوں گے, سموسے ہوں گے, اور ہم اس سب کو اکٹھا کھائیں گے. اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں, میرے پاس ایک پیشنٹ تھی, وہ کہتی ہے میں ساری رات سوتی نہیں, سحر تک جاگتی ہوں اس لیے تاکہ میں وہ سارا کھانا جو ہے سحر تک ختم کر سکوں. بالکل ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا آپ بھی میں چاہوں گا, چونکہ آپ ظاہر ہے بائی پروفیشن آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ بہت بہتر بتا سکتے ہیں, یہ جو ہمارے رمضان کی روح جس کی بات کر رہے تھے, اسپریچول جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن اور حدیث اور سرکار علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا بڑا کیٹیگوریکل اس میں عمل موجود ہے. اور وہی بات ہے کہ غذائی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جسم کو ہم نے کیسے مینٹین رکھا, اس پہ بھی سرکار علیہ السلام جو ہے بہت جنید, میں آپ کے سوال کا مفہوم سمجھ گیا ہوں اور آپ سب کے جوابات کو سن کے خاموش تھا, اس لیے ایک لڑی میں ان تمام جوابوں کو پرونے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے, کوئی روح رمضان کو سمجھے تو صحیح, بھیا یہ مشقت کا مہینہ نہیں ہے, یہ محبت کا مہینہ ہے. کسی کی چاہت میں اس کی رضا میں راضی ہو کے وہ سب چھوڑ دینا, چاہت میں رنگ جانے کا مہینہ ہے, رنگ جانے کا مہینہ ہے, یہ عشق کی مشقت کا مہینہ ہے. میاں میں اہتمام رمضان کے سلسلے میں, ہاں بتائیے, اور میں سر اہتمام رمضان کے سلسلے میں ایک واقعہ کبھی نہیں بھولتا سر, جن کے نام سے میرا نام ہے, سبحان اللہ, خلیفہ دوم فاروق اعظم نے شعبان کے آخری دنوں میں جب سرکار کی حالت کا اضطرار دیکھا تو یقین کیجئے دیکھتے جائیں, پوچھنا چاہیں تو پوچھیں نا, بالآخر اس قدر بے چین ہوئے اپنے محبوب اور اپنے نبی کو دیکھ کر کہ کہنے کہ سرکار یا تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا
مہمان آ رہا ہے یا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا دشمن آ رہا ہے. آپ ان باتوں پہ غور کیجئے. حضور والا مہمان تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ ماہ رحمت آ رہا ہے, دشمن کون آ رہا ہے؟ سر جب 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے اور سب سے بڑا دروازہ دہکتا ہوا جہنم کا بند ہو جائے گا تو تمام شیاطین تو وہاں بند ہو گئے. پھر کون دندراتا پھرے گا؟ کس دشمن کے ساتھ برسرے پیکار ہوں گے جس کے آنے کا استرار میرے سرکار کو ایسا تھا کہ جیسے بہت بڑے جہاد پہ جانے والے ہیں. وہ آپ کا نفس ہے, اور نفس کے اوپر قابو کرنا دراصل روح رمضان ہے. یو آر آن یور اون. آپ کے پیچھے سے شیطان کا وسوسہ ہٹا دیا گیا ہے. ارے کبھی سمجھو کہ روح رمضان ہے کیا؟ یہ پکوڑے اور سموسے اور سب کچھ یہ صرف استعارے ہیں. بنیادی طور پہ تو بات اتنی ہے سر کہ کیا اس کے عشق میں سب چھوڑا جا سکتا ہے؟ جی اگر اجازت دیں تو آپ کے جلسے میں ایک چھوٹا سا پٹاخہ پھاڑ کے میں آگے نکل جاؤں. نہیں سر, بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک میزبان کو مہمان کیا ہے. سر ہیڈ لائنز آئیے جی کچن کا بتائیے جی کیا اپڈیٹس ہیں؟ جو میٹھی چنا چاٹ ہے وہ بالکل تیار ہے, اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے. چکن سپرنگ رول ہیں وہ بھی بالکل تیار ہیں. اب جو میٹھی چنا چاٹ ہے اس کی میں پاپڑی جو ہے وہ تیار کر رہی ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میں فرائی کروں گی سبروسو کے نگٹس. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ہیڈ لائنز کی طرف چلتے ہیں. اور جو بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بڑی کمال بات ہے صاحب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انسٹنٹ سوال کیا تھا جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں معلوم ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. پھر ظاہر ہے وہی بات ہے, کوئی دشمن جو ہے حملہ کرنے والا ہے, کوئی جنگ ہونے والی. نہیں, ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. ناظرین کرام کل وہ رات گزری, لیکن ابھی کئی راتیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے گا. آئیے بریک کے بعد آپ سے ملاقات. ڈاکٹر نظامی صاحب, ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام اس طرح سے, میں ایک جملہ جب حدیث مبارکہ میں پڑھتا ہوں اور میں ریپیٹڈلی ابھی میں نے 2-3 بار اس بات کا اظہار کیا کہ سرکار علیہ السلام رمضان کے آتے ہی اپنی مبارک کمر کو کس لیا کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں مبارک کمر کو کس کون رہا ہے؟ یعنی جن کے قدمین شریفین پوری رات عبادت کرنے کے بعد متورم ہو جائیں, جن کے لیے یا ایھا المزمل اتر جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر محسوس نہیں بلکہ بہت واضح پیغام مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں رمضان گزارنا کیسے چاہیے. بتائیے کیسے گزارنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے رمضان کے لیے بطور خاص, یہ ایسے ہے جیسے کسان کے لیے فصل بیجنے کا موسم ہوتا ہے, فصل بونے کا موسم ہے, اور امت کو یہی پیغام دیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ صحیح ہے کہ مجھے ایک غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے فارسی کا, چونکہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے تسلسل میں, تو اجازت ہو تو میں وہ عرض کروں. جی بس یہ سمجھ لیں کہ 1 منٹ ہے ہمارے. جی 1 منٹ پھر آگے ہم نے پڑھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے, غالب کے فارسی شعر کا یہ ترجمہ ہے کہ شاید رمضان کا سارا حسن اور اس کی ساری برکات افطار میں ہے, افطار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک پہلو عبادات کا ہے اور ایک پہلو اجتماعی معاملات کا ہے, سماجیات کا. میرا خیال ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو سماجی معاملات کے بارے میں ہیں اور حقوق العباد کے بارے میں ہیں, اس معاملے میں بھی کمر کسنی چاہیے, بلکہ زیادہ کسنی چاہیے, کیونکہ اس کی جواب دہی تو بہت سخت ہے. یہاں تو ہم نشان بڑے بنا رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو قدمین کے نشان مبارک ہیں ان کو فالو اس طرح سے ہم نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں میں چاہتا ہوں مختصر انپٹ تاکہ یہ بات آگے بڑھے کہ آپ کے خیال میں ایک آپ چونکہ ظاہر ہے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, آپ کا ایک نام ہے, مقام ہے, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, شہرت دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو کس طرح سے رمضان گزارنا چاہیے؟ غلطیاں کہاں کر رہے ہیں ہم؟ سر سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی مرضی عبادت کر لیں, اگر 4 چیزیں آپ میں موجود ہیں ایوب کی شکل میں, تو آپ کی بخشش اس ماہ بخشش میں نہیں ہوگی. سر اس میں سے میرے نزدیک, اور یہ سرکار کا بتایا ہوا ہے, بالکل آپ یقین کیجیے, سب سے پہلے وہ جو کہ
اپنے والدین کا نافرما بردار اللہ ہے اکبر، اس کی کبھی بخشش نہیں ہو وہ تو سکتی. categorical حدیث بھی ہے سر، اور یہ واحد گناہ ہے یقین کیجیے جس کی سزا اس زندگی میں شروع ہوتی ہے تا قیامت کا اور بعد از قیامت جاری رہتی ہے. سر دوسرا وہ کہ جو شراب پیتا ہے، جو مستقل شراب پیتا ہے. تیسرا وہ سر جو کیا کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بگاڑ کے رہتا ہے. اور سر ایک آخری چیز یاد رکھیے، جو کینہ رکھتا ہے، اصل بات صفائی کی ہے. سر کینہ کا مطلب میں بتا دوں حضور والا، مجھے آپ سے بغض ہے. بغض پتہ کیا ہے؟ اتنے حسین ہیں، کیا عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک رشک ہے اس میں، ایک جلن ہے. مگر اگر اسی بغض کو میں کرمینلٹی میں لے جاؤں گا، یعنی کہ میں اس کو چھرا کیوں نہ مار دوں یا اس کو مروا کیوں نہ دوں، یعنی یہ رشک جو ہے حسد میں تبدیل ہو جائے. حسد نہیں، کینے میں. بغض اور نفرت کے بھی آگے ہے. ٹھیک، حسد جلا دیتا ہے حاسد کو، مگر یہ کینہ جو ہے دوسرے کو. آخری ایک بات کہنی ہے آپ کی دل بستگی کے لیے. حضور والا، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور روزانہ لوگوں کی دل بستگی کا اہتمام کرتا ہوں. جو لوگ مائیں اپنے بچوں کے کینسر کی وجہ سے میرے پاس آتی ہیں، میں کہتی نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. بڑی تشویش ہے سر آج میرے دوست میرے بھائی جنید کو اپنے وطن کے بارے میں. ارے کس چیز کی تشویش؟ ایک بات یاد رکھنا، تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے. بے شک اگر نیت ٹھیک تھی تو نہ اعمال ضائع ہوگا، نہ کبھی نہ. حضور والا جنہوں نے یہ ملک بنایا ان کی نیت ایسی تھی کہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. اور آخری بات بتا دوں، تشویش کس چیز کی؟ یہ تو میرے ملک کا، میرے وطن کا، میری مادر وطن کا مہینہ ہے. ارے اسی مہینے میں تو یہ وطن پیدا ہوا. آپ مجھے پتا ہے لبرا ہیں، لبرا والے کہتے ہیں اکتوبر آ گیا، میرا مہینہ آ گیا، بڑا بہتر ہو گیا. یہ میرے وطن کی بہتری کا مہینہ ہے. تو آج سے تشویش بالکل نہیں کرنی. اور عید تک دیکھیے کیسی عید آتی. نہیں، آپ کی بات پہ عمل کروں گا، تشویش ضرور رکھوں گا، کیونکہ بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خواہش مصطفیٰ ہے میرا وطن. بے شک اس وطن کی آبیاری اسی طرح سے ہمیں کرنی ہے جس طرح سے کرنے کا غلاموں کا حق ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیسے گزارنا چاہیے آپ؟ مجھے تو ویسے اس حوالے سے بتائیے کہ جہاں، بلکہ چلیں آسان سے سوال کر لیتے ہیں. شوگر کے پیشنٹس ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، دیگر جو پیشنٹس جو موذی امراض میں مبتلا ہیں، ان کو کتنا آسان کرنا چاہیے رمضان کو اپنے لیے؟ سب سے پہلے تو جو ہم بیش کر رہے تھے کھانا زیادہ نہیں کھانا، اس کا سمپل حل یہ ہے کہ کھانا بنایا ہی اتنا جائے جتنا سامنے رکھا جائے. کیونکہ اکثر جو مریض ہوتے ہیں ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ مجھے منع کیا جا رہا ہے. اور یوزلی جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے اور ہم اسی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. جیسے ہم پکوڑوں کی بات کر رہے ہیں یا فرائیڈ چیزوں کی بات کر رہے ہیں، حضرت پکوڑے اور فرائیڈ چیزوں کی جو بات کر رہے ہیں، بنائے ہی اتنی جتنی آپ نے کھانی ہے. کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا اور آپ کو کھانے کو بھی اتنا ہی ملے گا، فیٹنگ بھی نہیں ہوگا. جو شوگر کے مریض ہیں موسٹلی ان میں نے بہت سارے دیکھے جو روزہ رکھتے ہی نہیں. اگر آپ رکھ رہے ہیں تو افطار کو ایسا پلان کریں کہ شوگر مینٹین رہے اور باقی بیماریاں بھی جو ہیں وہ روزے سے تو بہترین ہو جائیں گی، لیکن افطار اچھا ہو جائے تو اور اچھا. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں کچن کے محاذ پہ ہم چلتے ہیں. محو ستارہ صاحبہ، کہاں تک پہنچا آپ کا محاذ؟ ہماری افطاری بالکل تیار ہے. چکن سپرنگ رول بھی بالکل تیار ہیں اور اس کے ساتھ میٹھی چنا چاٹ ہے اور ساتھ میں نے سبروسو کے جو نگٹس ہیں اس کو فرائی کیا ہے. اسی کے ساتھ میں نے بنایا ہے کیوی لیمنیڈ. واہ واہ، ذرا ڈاکٹر صاحب ذرا آپ دیکھیں نا، اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے کتنا حسین، کیا گارنشنگ ہوئی ہوئی ہے. سر بے انتہا اچھی ہوئی ہے. میرا دل لیکن بات کرتا ہے کہ میرے دوست کی تشویش کو ایک بات آخری جملہ یاد رکھے گا، اگر سکون پانا ہے تو تشویش کو توکل سے بدل دیجیے. میرا جملہ یاد رکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ سے دعا چاہوں گا، تشویش کو توکل سے بدل. آئیے چیز کی تشویش ہو اس کو توکل پہ بدل دیجیے. اس کو یوں بدل دیتے ہیں کہ ہم مل کر چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب، بے شک، اور پھر دعا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. تشویش سے تصدیق کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں، توکل بھی بڑی اعلیٰ چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شريتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا
جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال علي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاهدنا يا شاهدنا يا شاهدنا يا شاهدنا. ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. يا شاهدنا يا شاهدنا يا شاهدنا يا شاهدنا. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدنا يا شاهدنا يا شاهدنا يا شاهدنا. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله. غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله. يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اے مالک کریم ہم سب کا رمضان مقدس کا پہلا روزہ اپنی جناب میں قبول فرما. اے مولا کریم پہلے روزے کو ہی اہل قبلہ کی بخشش ہو جاتی ہے. تجھے تیری رحمت کا واسطہ آج جس نے روزہ رکھا اور جو کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکا سب کی بخشش کر دے. ہمارا ظاہر ستھرا کر دے، باطن روشن کر دے. ہمارے ناظرین میں تمام اہلیان پاکستان میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. تمام مقروضوں کے قرضے اتار دے. ہر ایک کی تنگی دور کر کے ہمارے ملک کو استحکام، سلامتی اور بحرانوں کرائسس سے نجات عطا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لاہور اور اس کے مضافات میں بس کچھ لمحوں کے بعد افطار ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ بھی افطار کیجیے، ہم بھی افطار کرتے ہیں اور افطار کے بعد انشاءاللہ دوبارہ لوٹیں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے.
ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان میں افطار کا موقع ہے، اور آج الحمدللہ ہم نے پہلا افطار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کے، جہاں جہاں مسلمان مجھے سن رہے ہیں، ان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ امت پر اور پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی ناظرین، یوں کہیے کہ رمضان ایک ایسی عدالت ہے جس میں آپ کو اگر قرب الہی چاہیے تو پھر آپ کو خود اپنے خلاف مقدمہ دائر کرنا پڑتا ہے، خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑتا ہے، خود اپنے خلاف آپ کو جرح کرنی پڑتی ہے، خود اپنے خلاف ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اور پھر خود اپنے خلاف فیصلہ سنانا ہوگا۔ یعنی خود احتسابی کی اس منزل پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا جہاں اپنے عیوب ہوتے ہیں اور صرف آئینے میں ہم خود ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین، دو فرشتے ہمارے ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ معاذ اللہ قدرت ریکارڈ نہیں کر رہی، تو قدرت کے میموری کارڈ میں ہر عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دو فرشتے ایک بات کو لکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کیے ہوئے ہر عمل پر بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور بے شک تم پر محافظ مقرر ہیں، اور وہ معزز لکھنے والے ہیں، اور تم جو بھی کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ یعنی ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے ناظرین۔ لہٰذا روزے کا بنیادی مقصد احتساب ہے، روزے کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اس مبارک و بابرکت مہینے میں ناظرین جنت کے پروانے بٹتے ہیں صاحب۔ اب کوئی محرومی ہو جو ان پروانوں کو حاصل نہ کر سکے، ضرورت اس امر کی ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے ناظرین، کہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اندر خود احتسابی کو پروان چڑھانا چاہیے، بار بار خود کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر لمحے احتساب کرنا چاہیے، اپنے اعمال و معمولات کا احتساب کرنا چاہیے، اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کا احتساب کرنا چاہیے، اپنے نفس کی خواہشات کا احتساب کرنا چاہیے، شیطانی ترغیبات کی جانب دل کے جھکاؤ کا احتساب کرنا چاہیے، اپنے خیالات کا اور خیالات سے پہلے جو ایک اپچ اٹھتی ہے ناظرین اس کا بھی ہمیں احتساب کرنا چاہیے، اپنے قول و فعل کا احتساب کرنا چاہیے، اپنی زندگی اپنے کردار کا احتساب کرتے رہنا چاہیے، تاکہ انفرادی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہوں اور اجتماعی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا کرم کرے۔ کیونکہ یاد رکھیے ناظرین، پھر جملہ ادا کر رہا ہوں، ہر لمحہ ہمارے اللہ کے سامنے۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین کہ روزے کی کیفیت اگر آپ کے تصور میں آئے تو کیا ہے؟ جب تنہائی ہوتی ہے، جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کچھ بھی کھاتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں پیتے۔ وضو کے دوران ناظرین اس حد تک خوف رہتا ہے کہ اس حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہ اتر جائے۔ انواع اقسام کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، مگر کسی چیز کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ کیسی حسین بات اور ایمان کا کتنا حسین لیول ہے ناظرین، کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر ہو کہ نہ ہو، مگر جو کچھ ہم کھاتے ہیں، جو کچھ ہم پیتے ہیں، یا جس سے ہم اجتناب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سمیع ہے جو سن بھی رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بصیر ہے جو دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علیم ہے جس کے علم میں سب کچھ ہے، یعنی اس سے کوئی بات پنہا نہیں ہے۔ یعنی طے ہوا کہ ہم ایمان کی ان منزلوں پہ ہوتے ہیں ناظرین کہ جہاں پر ہم حلق سے کوئی لقمہ اس لیے نہیں اتارتے کہ ہمارا رب اس بات پر شاہد ہے۔ اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے ناظرین، یہ خوف کی وہ منزل ہے جہاں پر آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا اس وقت اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میرا بندہ کھا تو کچھ نہیں رہا، پی تو کچھ نہیں رہا، لیکن زبان سے گالیاں دے رہا ہے؟ کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میرا بندہ کھا تو کچھ نہیں رہا، پی تو کچھ نہیں رہا، لیکن ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہا ہے؟ کیا ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ایک طرف تو اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ حلق سے کچھ نہیں اتار رہا، لیکن اس بات پہ کیا وہ شاہد نہیں ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، تواتر سے جھوٹ بولتا ہے؟ کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین کہ روزہ اختیار کیا ہے، ہم اس بات پہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کوئی لقمہ، کوئی پانی کا گھونٹ حلق سے نہ اتر جائے، لیکن کیا ہم اس بات پر اللہ کے خوف میں مبتلا نہیں ہیں کہ جو بد نگاہی ہم کرتے ہیں، جو فحش باتیں کرتے ہیں، وہ فحش باتیں بھی میرے رب تک پہنچتی ہیں، وہ بد نگاہی بھی میرے رب تک پہنچتی ہے؟ کیا ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ حلق سے کچھ نہیں اتار رہے، لیکن یہی ہاتھ ناظرین رشوتیں لے رہا ہوتا ہے، انہی ہاتھوں سے ہم کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہوتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم کھانوں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہی ہاتھوں سے کھانے کو ہم ذخیرہ اندوزی کے تحت جو ہے مال کمانے کے لیے مہنگائی کر رہے ہوتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ناظرین ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بات یہ ٹھہری صاحب، یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے امراض میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس سے بڑے بڑے امراض ہم کرتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ باطن کی صفائی کا بھی نام ہے۔ جو رب ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم گھونٹ نہیں اتار رہے اور کھانا نہیں کھا رہے یا لقمہ نہیں کھا رہے، وہ رب یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کن خرافات میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں
وہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو سرکار علیہ السلام نے ان کے پیاروں نے گزارا. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب میں میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بزرگ ہیں, علمی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مقام عطا کیا. ہمارے لیے شرف کی بات کہ ہماری ٹرانسمیشن میں پہلی مرتبہ تشریف لائے جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم ایک بار پھر اور خوش آمدید. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. یہ موضوع اتنا کمال ہے کہ اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں بار بار اور تواتر کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے شاید ایک انجینئرڈ آپریشن کی قوم کو ضرورت ہے کہ ہم بتائیں صاحب کہ ظاہر کے ساتھ باطن کس طرح سنوارنا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے, قرآن کے حوالے سے ہم نے ابتدا میں بات کی تھی افطار سے قبل, رمضان کی اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے احادیث مبارکہ میں تواتر سے بیان ہوئی ہے, بتائیے. بکثرت حدیث موجود ہیں اس مضمون پر, اور روزے پر اللہ کریم نے جو بھاری اور ان گنت اجر رکھا ہوا ہے اس کا بیان بھی ہے. اور یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد روزے کی طرف شوق اور جذبہ اور لگن بڑھانے کا, ٹھیک, اور اس کی روح تک پہنچانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا قال اللہ, یہ بات اللہ نے فرمائی ہے. اللہ کل عمل ابن آدم لہو, ابن آدم کو ہر اجر کی جزا اور ثواب ملتا ہے, لیکن الصوم لی, روزہ میرے لیے. اللہ اللہ اللہ. کیوں کہ دیکھیں جی, صبح صادق سے غروب آفتاب تک بندہ مومن نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے, اور دیگر منہیات سے بھی اجتناب کر رہا ہے. اسے کوئی دیکھ نہیں رہا, وہ بند کمرے میں ہے, اس کے پاس فریج ہے, اس میں ساز و سامان ہے, کھا سکتا ہے پی سکتا ہے, اس کی ایکسیس میں ہے ہر چیز. لیکن ایام روزہ میں وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ واہ, اس کا ایک تو یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, واہ واہ واہ, اور یہ اخلاص کی اعلیٰ سطح ہے. اب وہ صرف اور صرف روزہ رکھ رہا ہے تو اپنے رب کی رضا, اللہ کے. اللہ فرماتا ہے صوم لی, روزہ پھر اس نے میرے لیے رکھا. کیا کہنا, فانا اجزی بھی, تمام اعمال کا اجر ملائکہ کے تھرو ملے گا, لیکن روزے کا اجر براہ راست میں عطا کروں. ہائے سبحان اللہ. اچھا, بعض روایات میں اس کو آنا اجزا بھی ہی پڑھا گیا. اگر اس کو مجہول پڑھیں تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزہ جب میرے لیے ہے تو اس کا اجر میں ہوں. سبحان اللہ. یعنی روزہ رکھ کر صائم اجر کے طور پر اپنے رب کو پا لیتے ہیں. یعنی مفتی صاحب ایک جملہ, یہ اتنی خوبصورت حدیث میں چلتا ہے, رک کے آپ ذرا سا کلام فرمائیے. دنیا کا بہترین تحفہ جو ہے کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی تحفہ ہو ہی نہیں, ہے ہی نہیں تحفہ. اور پھر میں یہ عرض کرتا چلوں, یہ رمضان حضور کے صدقے ہم پر بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. دیکھیں, ہم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کے بھی ایسے ہی اجسام تھے, ان کی آنکھیں تھیں, ان کے کان تھے, ان کے پاؤں تھے, ہاتھ تھے. جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں یہی وہ کھاتے تھے, ٹھیک, لیکن معمولی جرم پر ان کی گرفت ہوتی, ٹھیک, عذاب الہی اترتا, اجتماعی سطح پر ساری بستیاں دنیا سے فنا ہو جاتی. اللہ. حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جتنے گناہ گزشتہ امتیں کرتی تھیں, ایک ایک دو, ان ساری امتوں کے گناہ جمع کریں اور ان کو آپ لاکھوں سے ضرب دیں, اللہ اکبر, شاید اس سے بھی زیادہ ہم کریں. اس کی میں کہتا ہوں ڈیجیٹلائز اور انجینئرڈ فارم آج ہمارے یہاں موجود ہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سبحان اللہ. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ان میں تشریف فرما ہیں, یہ آپ کے امتی ہیں. کیا کہنا, آپ کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ان پر عذاب نہیں اتار رہے. پھر عذاب نہ اتارنے کے ساتھ ساتھ بخشش کے مختلف بہانے دے رہا ہے. کیا کہنا, کبھی شب برات دے دی, کبھی شب قدر دے دی,
اور پھر پورے کا پورا مہینہ رمضان دے دیا. اللہ پھر اس ماہ میں شیطانوں کو بھی قید کر دیا واہ تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور بخشش پالیں. یعنی کیسا اوپن فورم ہے اور کیسا اوپن میدان ہے کہ جہاں ریزسٹنس کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ مطلب جیتنا ہے. پھر اللہ کا فضل دیکھیں, روزے کی حالت میں ایک بندہ روزہ رکھ لے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ الصائم یسبح عظامہ, روزے دار اگر خاموش بھی رہے تو اس کے جسم کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے اللہ, اور اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی رہتی. تو روزے دار کو اتنی فضیلت. پھر نفل پڑھ لے فرض کا ثواب, فرض پڑھ لے 70 فرائض کا ثواب. اللہ اکبر, سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ لے 70 مرتبہ سبحان اللہ. ایک نماز پڑھ لے 70 نمازوں کا ثواب. سبحان اللہ. اور یہیں تک موقوف نہیں رکھا بلکہ رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک, یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. ایک بات میں سچ شامل کر کے پھر بات آپ آگے بڑھائیے گا, لیکن یہ سارے فضائل کسے ملیں گے؟ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ $1 ملین بات ہے, بہت اہم بات ہے. روزے کی روح ہے, قبولیت کی کنجی ہے. بالکل صحیح. آپ نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ وکما قال علیہ السلام. فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ, غیبت, بددیانتی نہ چھوڑی, اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی پرواہ ہی نہیں ہے, کوئی غرض ہی نہیں ہے, کوئی اس کے روزے کی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سو روزہ رکھ کے روزے کے اثرات, پہلے میں جب ہم افطار سے قبل گفتگو کر رہے تھے روزے کے اثرات فوائد پر, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آخر مسلم امہ آج روزے رکھتی ہے تو روزے رکھنے کے باوجود یہ فوائد کیوں نہیں پا رہی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے آداب کا مکمل خیال نہیں رکھتے. بالکل ٹھیک. اور یہ اصل میں نے کہا نا کہ نظامی صاحب, اس میں میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے وہ ریچولز بنا لیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عادات ہیں, ایک وہ آٹو پہ ہم لگے ہوئے ہیں, جیسے وہ گڈا گڈی آٹو پہ لگ جاتے ہیں, آپ نے چابی بھری, وہ ٹک 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 چلنا شروع کرتے ہیں, چابی ختم ہوئی وہ رک جاتے ہیں, یہ ہوگی. اچھا, اب اس میں جو عبادتوں والی بات ہے خاص طور پہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں کس طرح سے یعنی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں ہم قرب الہی کو حاصل کر سکیں اور اپنے رب کی رضا کو پا سکیں. بتائیے. بالکل, بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا ہے. اس مقدس مہینے کا اس میں گرامی بجائے خود ایک عبادت ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے اور اس کے 5 حرف ہیں, تو اس کا نام لینے سے 50 نیکیاں تو یہ اللہ کیا اچھی بات ہے. اس لیے پھر اس کے تقاضے مختلف, اور پھر اس کو احترام سے پکارے, رمضان شریف کا ہے, رمضان مبارک ہے, رمضان کریم کا ہے. اور یہ سارے وہ احترام کے الفاظ ہیں جو ہم ذات باری کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور قرآن مجید کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ساری عزت, شرافت اور عظمت اس مقدس مہینے کی ہے. پھر اس کو ایک سپرلیٹو ڈگری یہ بھی ملتی ہے نا کہ ماہ رحمان بن گیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس نسبت سے. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو عبادات آپ فرماتے تھے اس مہینے میں, میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر نسخہ کیمیا کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن مجید کا بطور خاص اہتمام فرماتے تھے اس مہینے میں. سبحان اللہ. اور حضرت, ان کی شان تھی, حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ پورا قرآن کریم کا دور کرتے تھے. اس کے علاوہ جو مطلب آپ کی عام زندگی مبارک میں بھی معمول تھا, جس کی طرف آپ نے افطار سے قبل اشارہ بھی فرمایا کہ وہ یا ایہا المزمل اور یا ایہا المدثر, جی وہ شان ہے نا جی. تو اس کے باوجود آپ کثرت سے نوافل ادا فرماتے تھے. صدقہ خیرات آپ کا معمول ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا معمول برحق 11 مہینے. بالکل ٹھیک. لیکن رمضان المبارک میں یوں لگتا تھا کہ سخاوت کے اور صدقہ خیرات کے اس معمول مبارک میں اتنی تیزی آ گئی ہے جیسے بہت خوشگوار ہوا بہت تیز رفتاری سے چل رہی ہے. اللہ, کیا اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا ہے. لوگ عموماً تیز آندھی کا ورڈ یوز کرتے ہیں. جی ہاں, وہ مناسب نہیں ہے. بہت خوبصورت آپ نے جی ہاں, بڑا اپروپریٹ. اچھا, یہ ہمارے مخیر حضرات کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ تعالیٰ نے بانٹ دی ہیں بہت سارے لوگوں میں. جس آدمی کے پاس مال ظاہر نہیں ہے وہ آپ کی اس ایثار والی اور سخاوت والی سنت پر کیسے عمل کر سکے, اس کا الگ ہے. جیسا کہ کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ ہمارے جو دولت مند ساتھی ہیں، دولت مند بھائی ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں بھی آپ عبادات کریں اور خدا کا ذکر کریں، اس کی تسبیح کریں تو آپ کو وہ اجر بھی ملے گا. صلہ رحمی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری عمر صلہ رحمی کا پیغام ہے. اللہ اکبر. اور آپ کی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں. اللہ اکبر. مگر رمضان المبارک میں اس کا غیر معمولی ہمیں اہتمام نظر آتا ہے. بتائیے. مہمان نوازی. مہمان نوازی. اب افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو غذا ہے، غذا مبارک ہے، وہ بھی ہمارے لیے مطلب عبادات ہی میں شامل ہے. اگر ہم اس معمول کو جی ہاں دوسری رائے سنت مؤکدہ کہنا چاہیے اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں. ایک تو عام زندگی میں بھی حضرت نے مسلسل 3 روز کھانا نہیں کھایا. اللہ. یعنی ایک نہ ایک دن بیچ میں روزہ رکھا. آپ کی حیات طیبہ میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے رمضان المبارک سے باہر بھی کہ جس میں آپ نے مسلسل 3 وقت کھانا کھایا. اللہ اکبر. وہ جو صوفیاء فرماتے ہیں نا رسول اللہ کی اس سنت کے پیش نظر کہ کم کھائیے، کم سوئیے اور کم بولیے، جی جی، یہ ساری ہمیں رمضان المبارک فراہم کرتا ہے، اس کی مشق کرواتا ہے. اللہ. اور یہ ریاضت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. اللہ اکبر. اس میں وہ ساری خرافات بھی ہیں جو ہمارے عمل میں ہیں. ہر وہ عمل بھی خرافات میں شامل ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہے. ٹھیک. محض تفریح. چلیے تفریح کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اب تو ہماری تفریحات بھی غیر محدود ہو گئی. بلکہ یوں کہیے کہ رمضان کو ہم نے ایک فیسٹیوٹی بنا. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وقت ضائع کرنا، وقت ضائع کرنا تو مومن کی شان ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک لمحہ اس مبارک مہینے کا اس کا بہت ہی احتیاط سے استعمال فرماتے تھے. اور خدا کے قرب کا یہ یوں کہنا چاہیے برقی زینہ ہے. یہ برقی زینہ ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. جی ہاں، یہ ڈیجیٹل سٹیئرز ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک. اور بات یہ ہے کہ اس میں تنولی صاحب ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے. اب دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پہ جب آپ کسی بات کو جب آپ منواتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں صاحب کہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے، تو پہلے آپ ریفرنس لے کے آتے ہیں کہ اہمیت کیوں ہے. دعویٰ دلیل مانتا ہے. وہ اہمیت جو ہے قرآن و حدیث بیان کرتی ہے تواتر سے. پھر اہمیت کیوں ہے کہ میرے سرکار علیہ السلام نے پسند فرمایا، اس کا انتظام فرمایا، احترام فرمایا، استقبال فرمایا، انتظار فرمایا. پھر اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے پیکیجز دے دیے عبادتوں کے، اور چھوٹی چھوٹی عبادتوں کے بدلے میں بڑے بڑے بمپر پرائزز آپ کو دے دیے. اب بات یہ ہے کہ سب پلین فیلڈ موجود ہے صاحب، پھر بھی ہم نہیں جو ہے جیت پاتے. وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید باطن کی جس طرح سے اصلاح جو ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے وہ اصلاح صحیح طور سے نہیں ہو پا رہی. بتائیے ذرا اس بارے میں کہ ہماری نظر ظاہر پہ تو ہے، باطن پہ نہیں ہے. جی جنید صاحب، بالکل. رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ اتنا ایک کمپریہنسو پیکج ہے کہ آپ کی شخصیت کا کوئی پہلو اصلاح سے خالی نہیں رہتا. درست. یعنی ایک حدیث پاک ہے، آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، مفہوم حدیث پاک کا، تو مومن تیاری کرتا ہے اس قوت کی حصول کی جس کے ذریعے وہ عبادت کرتا ہے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے. ٹھیک. لوگوں کی پوشیدہ کمزوریاں ڈھونڈتا رہتا ہے، پھر اس کو اچھالتا رہتا ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 طبقات ہیں، یہ 2 رویے ہیں رمضان کے مہینے کے تناظر میں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کس رویے پہ چل رہے ہیں. ظاہر ویسی اثرات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے ہماری زندگی کے اندر. درست. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے بجائے اس رویے کے جو منافقت کی طرف لے کے جاتا ہے، وقت کی قدر کو جانتے ہوئے اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ ہزاروں کروڑوں سالوں سے بہتر ہے ہمارے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہے جس میں ہم نیک اعمال کا ذخیرہ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا، اب یہ جو حدیث پاک بھی ابھی ہم نے ساتھ تاصل کی سننے کی مفتی صاحب سے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں خود اس کا اجر ہوں. حدیث قدسی ہے. وجہ کیا ہے جنید صاحب؟ جب آپ اس حدیث پاک پہ غور کرتے ہیں، اللہ اور بندے کی معیت جو ہے، قربت جو ہے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں روزے کے عمل کے ذریعے سے. اللہ. آپ قرآن مجید کو دیکھیں، جنید صاحب 3 ایسے اعمال ہیں جن کا ڈائریکٹ اجر اللہ کی ذات ہے. وہ کیا؟ سب سے پہلے تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، جو احسان والے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر والے ہیں. یعنی اگر آپ کے اندر تقوی ہے، احسان ہے اور صبر ہے تو پھر آپ کے اور اللہ کے درمیان کچھ بھی نہیں. اور یہ تینوں خصوصیات یہ تینوں باتیں میں شامل ہو جائیں. اگر کہیں کمال میں کسی عمل میں ہوتی ہیں تو وہ روزہ ہے. کیا بات. اب حدیث پاک دیکھیں کہ جو حدیث قدسی میں کیوں فرمایا گیا
کہ روزے کا اجر اللہ کی ذات خود ہے. اس کی تائید قرآن مجید سے یوں ہو رہی ہے کہ جو اوصاف اللہ کی قربت کو ہمارے لیے انشور کرتے ہیں وہ اوصاف روزے میں اکٹھے ہو گئے. کیا کیا؟ اچھا، روزے میں وہ اوصاف ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ روزہ ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے کہ وہ اوصاف خود بہت گرو کر رہے ہوتے ہیں. واہ، دیکھیں نا، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، روزے کے آداب کا لحاظ رکھا، اپنے حواس خمسہ کو، اپنے اعضاء کی نگرانی کی، ویجیلنٹ ہو گئے، سیلف ویجیلنس کو اختیار کر لیا. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں شیطان اور شیطانیت کے خلاف ایک امیونٹی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر بلڈ ہو جاتی ہے، بالکل، اور آپ نے اپنے گرد ایک آپ ریزسٹ کرتے ہیں، ایسا حصار قائم کر لیا، حلال کو بھی چھوڑ دیا. دیکھیں حلال بھی تو ایک میڈیم بن جاتا ہے نا بعض اوقات، میرے اور اللہ کی دوری کا سبب بن سکتا ہے. اگر میں حلال میں حد سے زیادہ انوالو ہو گیا ہوں تو وہ بھی مجھے اللہ سے دور کرے گا، میرے اور اللہ کے درمیان حجاب بنے گا. جب ان چیزوں کو چھوڑ دیا، تقویٰ آ گیا، صبر آ گیا، احسان آ گیا، اور اس کا نتیجہ خود ذات خداوند کی قربت مل گئی. اللہ. تو اب ہم نے روزے کے اندر باطن کی جو نگہداشت ہے، اس کا یہ بڑی اہم بات ہے، بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے خیال کے کسی بھی پہلو کو غفلت کی طرف نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے. اس کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں کرنا جو اللہ سے دور کرتی ہے. اپنی خلوت کو، اپنی جلوت کو، اپنے معمولات کو، اپنے کلام کو، اپنے حواس خمسہ کو، اپنے اعضاء کو، ان کی جو مصروفیات ہیں اس کو اس پیٹرن پہ لے کے جانا ہے جو پیٹرن ہمیں اللہ کی قربت کی ضمانت دیتا ہے اور اللہ کی قربت کو ہمارے لیے انشور کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جناب رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کی افطار کی نشریات میں اپنے پہلے کالر واہ کینٹ سے قاسم صاحب کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب قاسم صاحب. سر قاسم بول رہا ہوں کہ اگر غلطی سے بندہ کھا لی پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی بعد میں یاد آ جائے؟ اچھا، غلطی سے اگر خدا نخواستہ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعد میں اگر یاد آ جائے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. توقیر اقبال صاحب خوشاب سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توقیر صاحب، سب سے پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیجیے. جی بند دور ہو گیا ہوں سر میں. جنید بھائی، آپ کا پہلے تو آپ کے پروگرام پہ وہ اللہ تعالیٰ دن 11ویں اور رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. اللہم. اور آپ کا جو پروگرام ہے ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتا ہے. میرا سوال مختصراً یہ ہے کہ تراویح کے دوران جو حافظ قرآن پاک پڑھتا ہے اس میں زوات کے بجائے اگر زوات پڑھ دیتا ہے ہم شریف کے اندر یا پوری رات پڑھتا ہے آگے، تو وہ زوات کے ساتھ نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بس یہ جواب سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے. یہ جو ہماری آپ کی کنیکٹیویٹی کی ڈور ہے یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. بس یوں جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور 3 ممتاز شخصیات کے درمیان اس وقت میں موجود ہوں. بات ہو رہی ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور پھر رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے. یعنی صرف گزاری دینا چاہیے یا واقعی گزارنا چاہیے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ آپ رہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کال کر کے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. مفتی صاحب، ایک تو یہ کہ غلطی سے کچھ کھا پی لیا بعد میں یاد آیا تو مسئلہ کیا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جب یاد آیا، اگر منہ میں کھا رہے تھے اور منہ میں کچھ کھانا موجود ہے تو فوراً نکال دیں. ٹھیک ہے. یاد آنے سے پہلے جو کھا لیا اس سے روزہ نہ ٹوٹا. یاد آنے کے بعد اگر منہ میں تھا وہ کھا لیا یا مزید کچھ کھا لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے. درست ہے. اور اگر کسی امام کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور سواد اپنا زواد اور دواد، تو اس سلسلے میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ زواد ہے اور نہ ہی دواد ہے، یعنی دال کے ساتھ بھی دواد. اصل لوگ دواد پڑھ دیتے ہیں، کچھ زواد پڑھ دیتے ہیں. اس کا جو مخرج ہے نا وہ زبان کی کروٹ کو اوپر والی داڑھوں سے ملا کر درازی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. جب اس طرح پڑھا جائے تو یہ ضاد پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مشکل ترین مخرج ہے. تو اصحاب تجوید کے نزدیک جو اس کا مخرج بیان ہوا ہے اس مناسبت سے اس کو ضاد ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ضاد ہی پڑھا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا اب ذرا یہ بتائیے صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں
کہ جو صرف رمضان آتے ہی بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آ گیا رمضان اور وہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ فیسٹیوٹی کے طور پہ لیتے ہیں. جی ہاں. اس کے بعد باقاعدہ پلاننگز ہوتی ہیں راتوں کے لیے کہ صاحب ہم نے جو ہے اپنا کیرم کھیلنا ہے. میں بہت ہی نچلے لیول کی جو لوگوں کی گیمز بتا رہا ہوں کہ پوری رات کیسے برباد ہوتی ہے. تاش کھیلنے ہیں, ہم نے کیرم کھیلنا ہے, ہم نے سنوکر کھیلنا ہے, ہم نے جو ہے وہ اپنا بورڈ کھیلنا ہے, فٹ بال کھیلنا ہے, کرکٹ کھیلنا ہے. پوری رات خرافات میں گزر جاتی ہے. جس نے رمضان کی راتیں خرافات میں گزار دیں اس کے لیے کیا وعیدیں, ذرا یہ بتائیے. جنید بھائی اس سے آگے کی بات آپ سے کروں, یہ المیہ ہیں اور انتہائی افسوسناک پہلو ہے ہماری قوم کا. اکثریت روزہ رکھتی کوئی نہیں, بہت سے لوگ ایسے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی لکشوریس لائف ہے, ایئر کنڈیشنڈ گاڑیاں ہیں, ایئر کنڈیشنڈ آفیسز ہیں, ایئر کنڈیشنڈ لیونگ رومز ہیں, سب آسانیاں ہونے کے باوجود اکثریت طبقہ روزہ ہی نہیں رکھتی. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, ساری زندگی روزے رکھ لے تو رمضان کے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کتنی بڑی محرومی. اللہ اکبر. مہینہ آپ کو بخشش دینے آیا ہے, آپ کو اٹھانے آیا ہے, آپ کے گناہ کا ازالہ کرنے آیا اور آپ اس کو غفلت میں گزار رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے, اسکیجول ترتیب دیں عبادات کا. اصل ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے, بلکہ صحابہ اکرام رمضان آنے سے پہلے ہی زکوٰۃ صدقات دے سب نکال دیتے تھے, سب کچھ فارغ ہو جاتے. اور صرف رمضان کی پریکٹس, صرف رمضان کی. اچھا اس میں نظامی صاحب یہ بڑی اہم ترین بات آپ کر رہے ہیں, زکوٰۃ خیرات صدقہ پہلے ہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نکال دیا کرتے تھے اور فوکس ان کا صرف رمضان ہوتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں یا جن کی پرابلم ہے, فائنینشلی طور پہ مضبوط نہیں ہے, ان کی جو ہے مدد ہو جائے. بالکل وقت ابھی بھی نہیں گزرا. اس حوالے سے ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کہ ہمیں کس حد تک اپنے آپ سے نکل کے اپنے وجود سے باہر نکل کے دوسروں کے وجود کے لیے سوچنا چاہیے. جی ہاں بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا. الخلق کلہم عیال اللہ. تو انسانوں کا احترام اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, خاص طور پر بیواؤں کا اور یتیموں کا, اللہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. ان لوگوں کی خدمت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر احسان نہیں ہے, ہم خود پر احسان کر رہے ہیں. کیا اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, کیا اچھی بات کہ ہم اپنے اجر میں اضافہ کر سکیں. ابھی جو بات ہو رہی ہے اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی رمضان المبارک کو جیتے جی پالے اور ان برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں سے محروم رہے جو فرمائی گئی ہیں. اللہ اس میں تو ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینے پر بھی بھاری ہے. یہ مقام ہے اس کا. اور وہ بھی اگر مشخص کر دی جاتی, متعین کر دی جاتی, تو وہ تڑپ اور طلب اور تجسس ختم ہو جاتا. اسی لیے اس کو پنہا رکھا گیا تاکہ لوگوں میں یہ حوصلہ ہو اور یہ ہمت ہو, انہیں یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اس کو تلاش کریں. بالکل ٹھیک. ایک مسئلہ اور بھی جنید صاحب جو رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھا جاتا, ایک تو یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ کے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں, جو آپ کے دست نگر ہیں, ان کو آپ ہلکا رکھیے, آسانیاں ان کے لیے پیدا کری. وہ تو خدا, ہمارا تو دین وہ ہے جس کا یہ نعرہ ہے کہ یہ دین آسانیوں کا دین ہے. یہ دین مشکلات نہیں ہے. کیا کہنے عمومی طور پر. تو جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں, چلیے جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود روزہ نہیں رکھتے کسی عذر کی بنیاد پر یا کسی محرومی کی بنیاد پر, مگر وہ ان کے جو ملازمین ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, وہ بیچارے روزہ رکھتے ہیں, تو یہ ان پر مزید دباؤ ڈال دیتے ہیں. آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. وہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. کام کرنے والے, گھروں میں آنے والی خواتین آتی ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے دفتروں میں اوقات بھی کم کر دیے جاتے ہیں, اوقات کار. لیکن اب ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ میرے اوقات کار اگر 2 بجے کر دیے گئے ہیں تو میں اپنا کام ڈیڈیکیشن سے کروں, ڈیڈیکیشن سے کروں, اور یہ نہ کروں کہ اس کو 12 بنا لوں کہ 12 بجے مجھے چھٹی ہو جائے. یعنی یہ 2 طرفہ عمل ہے. بالکل ٹھیک. اور رسول اللہ کی امت پر یہ فرض ہے کہ وہ ان تمام ڈیلیکیسیز کا بھی خیال رکھے. واہ, یہ اتنی اچھی بات ہے. اور اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں میرا خیال ہے شاید ہم لیوریج بھی لیتے ہیں اس بات کی. یعنی ایک طبقہ تو وہ ہے جو خدا نخواستہ اپنے ملازمین کا خیال نہیں کرتا, لیکن ایک طبقہ وہ ہے اگر وہ خیال کرتا ہے تو ملازمین جو ہے پھر اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں.
میرا خیال ہے اس میں توازن کی ضرورت ہے. اس میں جو اوپر کی سطح کے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور جو لوگ سب آرڈینیٹرز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے روزوں کا اہتمام کیسے کرنا ہے. بتائیے ذرا. جی بالکل، ایک اعتدال اور ایک توازن کی ضرورت ہے. ہر شخص جو ہے، ہر طبقہ جو ہے، وہ جب اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے لیے رمضان کی اہمیت کو سمجھے گا، پیش نظر رکھے گا، تو پھر افراد و تفریط نہیں ہوگی، کہیں پر بھی کوئی غلطی زیادتی نہیں ہوگی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع تھا آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے کہا کہ جس سے رمضان کا مہینہ پایا اس سے بدبخت کوئی نہیں کہ اس کے باوجود وہ جہنم سے آزاد نہیں ہوا. اللہ اکبر. پھر جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اس نے آپ پہ درود نہیں بھیجا، وہ کتنا محروم ہے. اور جس کو والدین 1 یا 2 بوڑھے مل گئے پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکا، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کر کے. اچھا اب آپ دیکھیں 2 چیزوں کو رمضان سے جوڑ کے بیان کیا گیا، حضور کی محبت، حضور پہ درود بھیجنا، اور والدین کی خدمت. مطلب یہ ہوا کہ رمضان آپ کا مؤثر ہو جاتا ہے جب آپ نسبت رسالت کو نہیں بھولتے. تینوں باتیں سمٹ کے ایک پیکج کی صورت بن گئی. نسبت رسالت کو نہیں بھولتے. رمضان آپ کا مکمل ہو جاتا ہے جب آپ خدمت خلق کو نہیں بھولتے، حقوق العباد کو نہیں بھولتے، اپنے والدین کو، اپنے متعلقین کو، جن کے حقوق آپ نے ادا کرنے ان کو نہیں بھولتے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. پورا جسم کنیکٹڈ ہے. اگر آپ ایک عضو کو بھی چھوڑ دیں گے تو پورا جسم ناقص ہو جائے گا. جسم کے ہر عضو کی صحت کا، اس کی بہتری کا آپ نے تصور رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، تو پورا جسم صحت. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اتنی کمال بات ہے صاحب. یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اس کا بھی روزہ ہے ناظرین. صرف اس منہ کا روزہ نہیں ہے اس آنکھ کا، بلکہ یوں کہیے کہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، اس منہ کا بھی روزہ ہے. زبان سے غلط بات نہ نکلے. اس آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ غلط مناظر نہ دیکھیں. ہاتھوں کا بھی روزہ ہے صاحب، ان قدموں کا بھی روزہ ہے، اس پورے وجود کا روزہ ہے. ہم شاید اس بات کو سمجھ لیں تو پھر ہمارے روزے کس معراج پہ ہوں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آئیے ذرا اذان عشاء کی جانب چلتے ہیں. لوٹ کے بس کچھ گفتگو اور ہوگی، لیکن اس کے بعد ملک کے معروف شناخواں جناب اسد ایوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اذان عشاء. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا حسین سا موقع ہے اور ہمارے ساتھ ملک معروف شناخواں، نوجوان شناخواں کراچی میں موجود ہیں جناب اسد ایوب صاحب. اسد بھائی آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنید بھائی آپ سب کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بڑا حسین سا کلام انشاءاللہ سنتے ہیں. اچھا آخر میں چونکہ بس وائنڈ اپ نوٹ ہے مفتی صاحب، آج ذرا بس جو نوجوان طبقہ خاص طور پہ ہمارا، مساجد جو ہیں وہ آباد ہونی چاہیے، ہمارے یہاں محافل آباد ہونی چاہیے، دل کی دنیا اندر کی جو آباد ہونی چاہیے، کیا پیغام دیں گے؟ کیسے جنید بھائی میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں ملتی. بس اس چیز پر توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ جذبہ، یہ شوق پہلے 10 دن تک نہ رہے، اس کو پورا رمضان کنٹینیو کرنا. بلکہ پوری زندگی. میں سمجھتا ہوں جو رمضان پورا کنٹینیوسلی اس نہج پر گزار لینا، اس کا پورا سال بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس میں سے 80% عادتیں اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں. واہ. اور یہ بات طے شدہ ہے، جو اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزار لے تو اس کی موت عید کی طرح ہوگی. کیا کہنے ہیں نظامی صاحب، جو اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزار لے، خوبصورت بات ہے یہ، اس کی موت عید کی طرح ہو جاتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بہت سارے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں رمضان المبارک میں، اگر ہم ظاہر کھانے کو محدود کر لیں، سونے کو محدود کر لیں، اس وقت کا بہتر استعمال کر لیں، اور کچھ چھوٹی موٹی اگر عادتیں ہیں، مثلا میں تمباکو نوش ہوں تو تھوڑا سا اگر میں بھی ہمت کروں تو مجھے امکان ہے کہ میں اس سے خلاصی پا لوں. یعنی آپ اپنی عادتوں کو محدود کر لیں تو لامحدود نعمتیں مل جائیں گی. بے شک و شبہ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. عادتوں کو محدود کر لیجئے، نعمتیں لامحدود. جی جنید صاحب بالکل. جی اسے صوفیاء کہتے ہیں
خرق عادت کرامت کو کہتے ہیں. ہاں آپ اپنی عادت کا خرق کریں, اللہ اپنی عادت کا خرق کرے گا. اللہ آپ اپنی عادت اللہ کے لیے بدلیں, اللہ آپ کے لیے اپنی عادت بدل دے گا, مطلب ویسا ہو جائے جیسا اللہ چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے. اور اس کے لیے صبغت اللہ میں ڈل جا. سب سے بہترین ماحول رمضان المبارک کا ہے. اللہ کہ رمضان آپ کو ماحول وہ فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی پوری شخصیت کو ڈسپلن میں لا سکتے ہیں, اپنے معمولات کو ڈیوائن ڈسپلن میں لا سکتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم تو پورے سال ظاہر شیطان سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی شیطان ہمیں پچھاڑتا ہے, کبھی ہم شیطان کو پچھاڑتے ہیں, کبھی شیطان ہمارے اوپر غالب ہوتا ہے, کبھی ہم شیطان کے اوپر غالب ہوتے ہیں. یہ جنگ چلتی رہتی ہے ناظرین. لیکن یہ مہینہ ایسا ہے, قربان جاؤں میرے رب پر, قربان جاؤں میرے رب کی رحمت پر, اس کی کریمی پر, اس کی رحیمی پر, قربان جاؤں رحمت للعالمین پر. ناظرین ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے کہ اس میں ریٹیلیشن تو ہے نہیں نا کہیں سے, کوئی شیطان نہیں, کچھ نہیں, سب کو جکڑ دیا, باندھ دیا, ایک طرف کر دیا. اور کمال یہ صرف باندھا نہیں, جنت کے دروازے کھول دیے, آراستوں پیراستہ کر دیا. اب بھی اگر کوئی داخل نہ ہو صاحب تو پھر کیسا محروم ہے وہ. آئیے اسد ایوب کی جانب چلتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو رات 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق سحر کی خصوصی براہ راست نشریات میں آپ سے ملاقات کروں گا, اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.